السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروض کرنے سے قبل انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ ہم سب حضور سرور کائنات، فخر موجودات، نیر اعظم، امام اعظم، قائد اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پڑھے باوز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر ہمدم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ محترم سامعین، ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا ہے۔ کیسا جواب دینا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیسا سوال کرے گا؟ کتنا سوال کرے گا؟ کتنا پوچھے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی اگر گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرات محترم، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو معلوم ہے اللہ کا خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کے اندر اللہ کا خوف بس جاتا ہے تو پھر وہ انسان گناہ کے راستے کو چھوڑ کر تقوی اور طہارت کا مرکز بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں کس طرح ہونا چاہیے۔ آئیے اس واقعہ سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خون کی پیشاب ہونے لگا۔ حضرات محترم، انہیں جب خون کا پیشاب ہونے لگا، حیرت ہے آج ہم اور آپ گناہ کر کے بھی کہہ لگا رہے ہیں، آج ہم اور آپ گناہ کر کے بھی ہنس رہے ہیں، ماتھے پر کوئی شکن نہیں، پیشانی میں کوئی بل نہیں۔ حضرات محترم، لیکن اللہ کے وہ بندے بھی تو تھے جو نیکیاں کر کے بھی اپنے گردن کو جھکائے ہوئے ہوتے تھے، جو نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے تھے اس خوف سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ہر ایک اعمال کی خبر ہے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا سلطان العارفین بایزید بسطامی کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ کون بایزید بسطامی؟ وہ بایزید بسطامی جس کے بارے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کا مقام ایسا ہی ہے
جیسا کہ حضرت جبرائیل امین کا مقام تمام فرشتوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، وہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا مقام تمام ولیوں میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین کا مقام ہے۔ محترم سامعین کرام، میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بایزید بستامی کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ جب ماننے والوں کو پتہ چلا، ان کے مریدین متوسلین کو پتہ چلا کہ ہمارے پیر ہمارے مرشد ان کو خون کا پیشاب ہونے لگا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو سب کے سب حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمارے استاذ ہمارے رہنما، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا ہے۔ اے ہمارے پیر، یہ اچھی علامت نہیں ہے، خون کا پیشاب ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی اچھے حکیم کو دکھائیں، کسی اچھے طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں۔ حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک سرد آنکھ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، میرا یہ مرض ایسا مرض ہے جس کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے نہ کسی طبیب کے پاس ہے۔ یہ جو تم خون کا پیشاب دیکھ رہے ہو، یہ کوئی خون کا پیشاب نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو پھر ماننے والوں نے عرض کیا، اے ہمارے پیر ہمارے مرشد، آخر یہ کیا چیز ہے؟ حضرات محترم، میرے قوم کے نوجوانوں، اپنے دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، سنو، بچپن کے زمانے میں مجھ سے انجانے میں ایک گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے ایک اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، لیکن اب جب مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کائنات مجھ سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا، تو میں رب تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرات محترم حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ جب میں نے اس گناہ کو کیا تھا، اب جب اس گناہ کو میں یاد کرتا ہوں تو اس گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے میرا جگر پگھل پگھل کر خون کی شکل میں پیشاب کے راستے سے بہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، یہ کوئی خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوف سے میرا جگر خون کی شکل میں پگھل پگھل کر بہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بایزید بستامی جن کا مقام تمام ولیوں میں ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا مقام ہے، وہ بایزید بستامی جن سے بچپن کے زمانے میں انجانے میں ایک گناہ ہو گیا تھا، اللہ کی ایک نافرمانی ہو گئی تھی، اس گناہ کو جوانی اور بڑھاپے میں یاد کر کے بایزید بستامی جیسے عظیم شخصیت اپنے جگر کو خون کی شکل میں پگھال رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، ہائے ہمارے قوم کو کیا ہو گیا؟ ہماری صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ ہم نے نماز فجر کو ترک کر دی ہے، ہماری رات اس صورت میں ہوتی ہے کہ ہم نے پورے کے پورے دن کو عیاشیوں میں گزار دیا، رات اس طرح سے ہم گزارتے ہیں کہ ہم نے پورے کے پورے رات انٹرنیٹ پر فحش گوئی کرتے ہوئے اور غلط مناظر دیکھتے ہوئے اپنے رات کو گزار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہائے ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ وہی قوم تو تھی جس کو نمازوں سے اتنا پیار تھا کہ بکھرے ہوئے تختے میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، میدانوں میں بھی نماز کو نہ چھوڑا تھا۔ یہ وہی قوم تو تھی جو جنگلوں میں بیابانوں میں سجدے کیا کرتے تھے، یہ وہی قوم تو تھی جنہوں نے کربلا کے آخر میدان میں بھی سجدے کیے تھے، یہ وہی قوم تو تھی جس کو سجدوں سے اتنا پیار تھا کہ پوری کی پوری رات عبادتوں میں گزار دیتی تھی، لیکن جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی، اے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی ہے کہ تیرے بندے دل کھول کر سجدہ نہیں کر سکتے، اے مولا رات کبھی اتنی طویل دے دے تاکہ تیرے بندے دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکیں۔ حضرات محترم، لیکن ہم اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اور آپ نمازوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہی قوم تو تھی جس نے صحراؤں میں بھی نماز ادا کی تھی، چٹیل میدانوں میں بھی نماز ادا کی تھی، یہ وہی قوم تو تھی جس نے کلیساؤں کو مسجد بنا دی تھی۔
دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہی قوم تھی جو پوری کی پوری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ ہاں تم میں کبھی رابعہ بصریہ ہوا کرتی تھی، وہ رابعہ جو جوانی کی دہلیز میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن جب ان کا شوہر موجود تھے تو سج دھج کر اپنے شوہر کے پاس جاتے اور عرض گزار ہوتے، اے میرے شوہر نامدار، آج آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ تو ان کا شوہر کہتے، نہیں نہیں، آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ حضرات محترم حضرت رابعہ کہتی، اے میرے شوہر نامدار، آج مجھے آپ کی خدمت سے چھٹی ملی تو اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جاتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری پوری کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، سبحان اللہ۔ حضرات محترم شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پوری کی پوری رات عبادت میں گزار دیتی، لیکن جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا، اذان کی صدائے جب کانوں تک پہنچتی تو رب قدیر کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا عرض گزار ہوتی، اے مولا کائنات، اے پاک پروردگار عالم، تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی ہے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتی۔